لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، شکر ہے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ۔ اسی عید غدیر کے موقع پر تمامی حضرات کو، امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرنے آپ کے خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ تمام امت مسلمہ کو عید غدیر کے موقع پہ مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ ابھی چند دن باقی ہیں، لہذا عید غدیر کے سلسلے میں کچھ بیان جاری کر رہا ہوں۔ آپ تمامی حضرات کے ناظرین کے خدمت میں آپ کے ذہن عالیہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ اگر تھوڑا سا متوجہ ہو کے آپ سنیں گے انشاءاللہ، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں گا کہ عید غدیر کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں 5 عید ہے۔ عید ولادت تو اس کی مبارکباد پیش کر ہی رہا ہوں، لیکن عید ولادت، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید ولادت، عید غدیر جسے کہتے ہیں، اور عید مبالہ، 5 عید ہے۔ سلسلہ آپ کو معلوم ہے کہ عید ولادت سے لے کر کے اور عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید غدیر، عید مبالہ، لیکن تمام عیدوں میں عید اکبر اسے کہتے ہیں۔ اس کی مبارکباد میں تمام ہی حضرات کو، امت مسلمہ کو، سرپرستان ملت کو، شیعان حیدر کرار کو، محبان اہل بیت کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس وقت عید غدیر کا موقع آیا جب سرکار رسالت مآب ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آخری حج کر کے واپس ہو رہے تھے۔ غدیر خم کے میدان میں پہنچے جب، تو اس طرف سے تمام حاجیوں کو اپنے اپنے سمت کی طرف راستہ رخ کرنا پڑتا تھا۔ وہاں جمع ہوتے تھے اس موڑ پہ آ کر کے، اور لیکن اس سے کچھ دوری پہ وہ خم کا میدان جہاں پر پہنچے تھے، اللہ کا حکم آ گیا کہ اے میرے رسول، قبل جو تمہیں پیغام دیا جا چکا ہے اس کو اعلان کر دو، اور میں تمہاری مدد کروں گا، اور اس کام کو اگر انجام نہیں دیا تو 23 سال کی تبلیغ جو ہے کوئی کام ہی نہیں کیا رسالت کا۔ بس چنانچہ اس کے آگے آپ جان لیجئے، اور وہاں پر قافلہ روکا گیا ایسی جگہ پر جہاں پر کبھی بھی قافلہ آرام کے لیے بھی نہیں رکا۔ لہذا وہاں پر چٹگل میدان، ریتیں اور خاردار درخت، ببول وغیرہ کچھ جنگلی درخت، اور چھریاں صاف کرائی گئی۔ وہاں پر ناکہ روکا گیا، پالانے شتر اتارا گیا، اور حکم ہوا سرکار کا ممبر بناؤ۔ ممبر بنایا گیا۔ جو آگے حاجی جا چکے تھے ان کا انتظار بلوایا گیا، پیچھے والوں کا انتظار کیا گیا۔ یہ سارا منظر آپ کے پیش خدمت ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ مختصر عرض یہ ہے میرا کہ آپ اس عید کو 2 رکعت نماز زوال سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے، جس میں سورہ حمد اور سورہ قدر کی تلاوت کرنا ہے۔ انا انزلنا، ایک بار انا انزلنا سورہ حمد کے بعد، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد سورہ توحید پڑھنا ہے۔ زوال سے پہلے روزہ رکھنا ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے، اور اپنے اپنے گاؤں میں محفل کرنا ہے، جشن کرنا ہے۔ اگر آپ بارات میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، تو اس سلسلے کو قائم و دائم رکھیں۔ اور عید غدیر کا سلسلہ ہر ایک جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت سلسلے عید غدیر پر آپ کو بیان دیا جا رہا ہے، اور آگاہ کیا جا رہا ہے، بیدار کیا جا رہا ہے۔ ابھی چند دن باقی ہیں، لہذا اس عمل کو آپ فراموش نہ کریے گا۔ لہذا اور یہ قرآن پاک میں آپ کو سورہ مائدہ کی 60 اور 68 نمبر پر آپ کو مل جائے گا۔ سورہ مائدہ میں تو 67 اور 68 میں آپ کو اس کا ملے گا پڑھنے کو، اس جو آیت نازل ہوئی ہے۔ لہذا آئے بلغ سے کہتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
تو آپ اس کے آگے آپ خود تلاوت کر لیں گے اور سمجھ لیں گے. اتنی سمجھدار ہماری قوم ہو چکی ہے. ہر مذہب و ملت کو اس کی خبر ہونا چاہیے عید غدیر ہے کیا. اللہ چاہتا تھا جس نظام کو, جس دین کو میں نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور سردار انبیاء کے ذریعے اور اس کے پہلے جو نبی آئے ان کا بھی مقصد دین الہی کی طرف تھا. نام بدلا ہوا ہوتا تھا لیکن اسلام کو پائے تکمیل تک پہنچا کر کے سرکار کی آخری حج ہے یہ. اس کے بعد سرکار کا سلسلہ وہ پیغام کا ختم ہونے والا ہے. اب وہاں سے وہ پیغام و دین جو آپ تک پہنچا دیا ہے اس کی حفاظت کرنے والا محافظ دین, جسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مولا کا اعلان کیا ہے, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس کے بعد یہ سرکار نے کہہ دیا جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اور جو پنجتن سے 14 معصومین علیہ السلام سے متمسک ہے, ان کے گھرانے والے, سب میں وہ اعجاز ہے, وہ معجزہ ہے کہ ہم انہیں بھی مولا کہتے ہیں. اس لیے کہ جو ہمارے مولا میں اقتدار ہے اور جو معجزہ ہے وہ سب کے سب ان کا گھرانہ پورا معجزہ نما گھرانہ ہے. تو لہٰذا وہ ہمارے لیے مولائیت کا درجہ رکھتے ہیں. لیکن سب سے بڑا مولا اللہ تعالیٰ. اس کے بعد جو ہے ہمارے رسالت معاذ ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا. اور اس کے بعد اپنے بعد کا مولا جو قیامت تک کے لیے جس کا سلسلہ قائم و دائم رہے گا آپ کے درمیان رہبر کی شکل میں, جو صاحب امر ابھی امام حجت مہدی آخر الزمان علیہ السلام جس کا نام قائم ہے وہ قائم و دائم رہیں گے, مولائیت پہ باقی ہیں. اور یہاں باب الحوائج بھی ہیں, مولا عباس جس کو ہم کہتے ہیں, جو یہ ہمارے مولا کے فرزند ہے غازی عباس, انہیں بھی وہی معجزہ وہی اعجاز حاصل ہے. لہذا ہمارے مولا اور بھی ہیں لیکن قرآن نے جنہیں پہچنوایا اور انہوں نے جن کو اختیار دیا مولائیت کا وہ بھی مولا ہیں. لیکن قرآن نے 3 مولا کو اب خود بتایا کہ اللہ مولا, رسول مولا اور علی مولا تا 12 امام مولا. میری بات ختم ہوئی. غدیر کا منظر یہی ہے. غدیر خم میں اعلان کیا کہ قبل جو تمہیں پیغام دیا جا چکا ہے اگر اس کو نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. یعنی 23 سال کی تبلیغ جو ہے رسول کی کوئی کام نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے درمیان میں پیش کر چکا ہوں. 7 منٹ ہو چکا ہے. آپ لوگ تمام جو دین کے دشمن ہیں, کتاب کے دشمن ہیں, اللہ کے دین کے دشمن ہیں, اللہ کی نشانیوں کے دشمن ہیں, اور جو لعنت اللہ ہیں جن لوگوں نے نہ دین سمجھا نہ مذہب سمجھا اور مذہب میں فتنہ فساد پیدا کیا بلگلا کر کے, اس طرح سے اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہ رہے ہیں منصب کے لیے. وہ تمام لوگ جو ہیں بے شمار دین کے دشمن ہیں اور اللہ کی کتاب پر بہتان لگائیں. ان سب پر جو بھی محمد والے محمد کی ولایت کا قائد نہیں ہے وہ سب آپ جان رہے ہیں. لیکن جو لوگ دین و مذہب میں کسی بھی دین و مذہب میں فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں ان پر بے شمار لعنت ہو اور ولایت کے آپ قائد ہو جائیں, تاکہ آپ کو یہ ولایت کیا ہے. نبوت کا سلسلہ چلا, اس کے بعد امامت کا سلسلے کا آغاز ہے, اور یہاں سے نظام قدرت جو چلانے کا طریقہ تھا وہ اللہ چاہتا تھا دنیا جان لے. حاکم کو کیسے حکومت کرنا چاہیے, ڈاکٹر کو کیسے علاج کرنا چاہیے, انجینئر کو کیسے اپنی ٹیکنالوجی بتانا چاہیے. ہر ایک, کیونکہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے, اس سے علم اور حکمت کی اور عقل کی متعدد ندیاں اور سمندر بہتا ہے جہاں سے ہر علم کا چشمہ جاری ہوتا ہے. لہذا آج اس دن کی تکمیل مکمل ہونے والی ہے, کیونکہ نبی کا کام پائے بلندی, جو کام تھا نبی کا پائے تکمیل تک نبی نے پہنچا دیا. اب یہاں سے اپنے جانشین وسیع و خلیفہ کے حوالے مولائیت کا اعلان کر کے اب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اللہ کا حکم یہی ہے کہ پہلے اس کو اعلان کرو پھر آگے بڑھو. تو یہ ایسی جگہ روکا تاکہ لوگوں کو یادگار رہے, یعنی جو آگے جا چکے ہیں انہیں بھی بلاؤ, پیچھے کا انتظار کرو. یعنی ماضی میں بھی اس تاریخ کو دہرائی گئی
دہرایا گیا اس تاریخ کو، اور حال میں بھی آپ بیان کیا جا رہا ہے، اور مستقبل میں اس کا بیان جاری ہونا چاہیے اور جاری و ساری رہے گا۔ یہی دوپہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا۔ ایک غدیر کا میدان ہے جہاں پر مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، اور دوسرا کربلا ہے۔ یہاں جس کو شک پیدا ہوا تھا، حارث نام تھا، جس نے کہا کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی جانب سے کہا، پیغمبر اسلام سے محب گفتگو کیا۔ اللہ نے کہا کہ اگر میں نے اپنی طرف سے کہا تو پتھر مجھ پر گرے، اگر اللہ کی طرف سے کہا تو پتھر تجھ پہ گرے۔ پتھر گرا اور غرق ہو گیا، تو آپ جان ہلاک ہو گیا۔ تو آپ جان رہے ہیں کہ ان کا کوئی مذاق اڑائے گا اور ان کے چاہنے والوں کا، تو اسی طرح وہ غرق ہو جائے گا۔ اللہ کی کتاب سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے صالحین برگزیدہ بندوں سے جو ٹکرائے گا اس کو ہلاک ہونا ہے۔ آپ سب کو مبارکباد، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دنوں کے بعد عید غدیر آنے والا ہے۔ آپ تمامی حضرات کو عید غدیر کی اور عید مبارکہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ کے خدا حافظ کر رہا ہوں۔ آپ سلامت رہیے، اللہ حافظ۔